السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، حسن بن صبا اور اس کے فدائیوں سے متعلق ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ حسن بن صبا کون تھا، اس نے یہ ریاست کیسے بنائی اور حشاشین کون تھے، اور کس طرح حسن بن صبا نے قلعہ الموت پر اپنا قبضہ جمایا تھا۔ ان تمام سوالوں سے متعلق ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں ہی آگاہ کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بے حد اسرار پر یہ بتائیں گے کہ قلعہ الموت کیسے تباہ ہوا اور کون سا ایسا شخص تھا جس نے منگولوں کی مدد کی۔ اگر آپ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، قلعہ الموت ایران کے شمالی علاقے صوبے قزوین میں واقع تھا۔ اس کے کھنڈرات آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حسن بن صبا اس قلعے پر تقریباً 35 سال تک قابض رہا۔ بالآخر یہ فرعون، جو کہ خود کو خدا کا ایلچی بتاتا تھا، سن 1124 عیسوی کو 90 سال کی طویل زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حسن بن صبا کے مرنے کے بعد اس کے جانشین قتل و غارت گری میں اس سے بھی 4 قدم آگے نکلے۔ قلعہ الموت کے علاوہ کم و بیش 50 ایسے اور بھی قلعے بنا لیے گئے جن پر اسماعیلی یا باطنیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ قلعے ایران اور شام کے کوہستانی علاقوں پر موجود تھے۔ حسن بن صبا سے قبل اسماعیلیوں کی صرف اتنی سی ہی پہچان تھی کہ وہ شیعوں کا ایک گروپ ہے، لیکن حسن بن صبا نے ایک الگ ہی پہچان بنا لی تھی۔ اس نے دنیا میں ایک جنت بنائی اور خود کو خدا کا ایلچی بتا کر متعدد لوگوں کو اپنے پیچھے بھی لگایا۔ ناظرین، منگول خاندان کے سربراہ منگو خان نے اپنے بھائی ہلاکو خان، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کو حکم دیا کہ بغداد پر حملے سے پہلے فردوس بری اور حشاشین کو نیست و نابود کر دے۔ ناظرین، یہ فردوس بری وہی جنت ہے جس کے متعلق ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ منگو خان نے نصیر الدین توسی، جو کہ شیخ الجبل کی ملازمت کر رہا تھا، نہ صرف یہ بلکہ منگو خان نے اپنے بھائی سے یہ بھی کہا کہ نصیر الدین توسی، جو کہ شیخ الجبل کے پاس ملازمت کر رہا ہے، اسے ہمارے پاس کرا کرم بھیج دینا۔ نصیر الدین توسی علم نجوم، فلکیات اور فلسفے کا ماہر تھا۔ اس حکم کے بعد منگول فوج جنوب مغرب کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ منگول فوج ایک طوفان کی طرح جنوب اور مغرب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ منگولوں کا لشکر ابھی عقاب کے مقام پر پہنچا ہی تھا کہ کوکش کے مقام پر منگول کا ایک حلیف ترک سردار آرغون خان اس سے آ ملا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس حملے سے پہلے ہی حسن بن صبا مر چکا تھا اور اس کے جانشین ایک کے بعد ایک قلعے کے شیخ الجبل بن رہے تھے۔ قلعہ الموت ایک ایسا قلعہ تھا جو بہت مضبوط، اونچا اور اس کا راستہ بہت دشوار تھا۔ اس کے ارد گرد گھنا جنگل اور پہاڑ تھے، جس کی وجہ سے اس قلعے میں گھسنا ناممکن تھا۔ ادھر ہلاکو خان قلعہ الموت کے قریب پہنچ گیا اور قلعے کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ ہلاکو خان نے پڑاؤ ڈالتے ہی اپنے دستے کو قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا، اور ادھر قلعے کے شیخ الجبل کو بھی ہلاکو خان کی آمد کا معلوم ہو چکا تھا۔ شیخ الجبل نے ہلاکو خان کے حملے سے پہلے ہی حشاشین کو حکم دیا کہ وہ منگولوں پر حملہ کر دیں۔ حشاشین نے آگ سے بھرے تیر منگولوں پر برسا دیے، جس سے منگولوں کے تمام خیمے جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ حملہ دیکھ کر ہلاکو خان مزید طیش میں آ گیا اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ قلعے کے قریبی علاقوں پر فوراً سے پہلے حملہ کر دیں۔ منگول فوج نے جب حملہ کیا تو تمام انسانی حدود کو پار کر کے شیعہ، سنی، اسماعیلی، عیسائی ہر فرقے کے لوگوں کو مار دیا۔ البتہ منگو خان مذہبی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا تھا، مگر حشاشین کے اس حملے نے منگو خان کو یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ ہلاکو خان نے وہاں موجود تمام مسلمانوں کو بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور اس کے بعد ہلاکو خان نے سوچا کہ قلعہ الموت سے پہلے باقی اسماعیلیوں کے قلعوں کو بھی نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ اس مہم کے لیے ہلاکو خان نے فوج کے سیکنڈ ان کمانڈر قطبوغا کو چنا اور خود قلعہ الموت کا اس طرح سے محاصرہ کر لیا کہ کوئی بھی شخص نہ تو قلعے سے باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس قلعے کے اندر جا سکتا تھا۔ بے شک قلعہ الموت ایک ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا، مگر اسماعیلیوں کا اس سے پہلے اتنی طاقتور اور منظم فوج سے پالا نہیں پڑا تھا۔ جنوری 1256 سے نومبر 1256 تک منگول فوج نے تمام قلعوں کو سر کر لیا۔ یہ مہم بلا شبہ بہت مشکل اور خطرناک تھی،
مگر کتبوغا نے اسے اپنی بہادری اور خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ خواجہ نصر الدین طوسی ایک عرصہ دراز سے قلعہ الموت میں موجود تھے۔ ان کی حالت ایک نظر بند کی سی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ حشاشین کی ایک بڑی تعداد کو اپنے اعتماد میں لے چکا تھا۔ اس نے فدائیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ حسن بن صبا کی یہ تیار کردہ دنیا ایک فریب ہے۔ نصیر الدین طوسی نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے ہلاکو خان کو یہ پیغام بھی بھجوایا کہ میں آپ کو قلعے کے اندرونی حالات کے بارے میں آگاہ کرنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ کسی بھی خون خرابے کے بغیر قلعے پہ قابض ہونے کے مشورے میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، جب آپ میری اور میرے ساتھیوں کی جان بخشی کا وعدہ کریں۔ ہلاکو خان نے نصیر الدین طوسی کو اس خفیہ ذریعے سے پیغام بھیجا کہ اگر آپ جان بخشی کا وعدہ نہ بھی کرتے تو میں آپ کو زندہ چھوڑ دیتا، کیونکہ میرے خاقان منگو خان آپ کو زندہ دیکھنے کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خان کی بھرپور مدد کی اور قلعے کی ہر لمحے کی خبر سے اسے آگاہ کرتا رہا۔ 1256 میں نصیر الدین طوسی نے شیخ الجبل کو مشورہ دیا کہ وہ ہتھیار ڈال کر ہلاکو خان کی شرطیں مان لے، کیونکہ ہم اب اس پوزیشن میں نہیں کہ ہلاکو خان کا مزید مقابلہ کر سکیں۔ شیخ الجبل ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نصیر الدین طوسی نے اپنے حواریوں کے ذریعے قلعے کے دروازے کھلوا دیے اور منگول فوج اسی لمحے ایک طوفان کی طرح قلعے میں داخل ہو گئی۔ منگول فوج نے قلعے میں قیامت برپا کر کے رکھ دی۔ قلعے کے طول و عرض میں سر اور تڑپتے دھڑ دکھائی دینے لگے۔ ہلاکو خان نے قلعے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور شیخ الجبل کو زندہ گرفتار کر لیا۔ ناصرین، حسن بن صبا کے دور سے ہی یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جو بھی اس قلعے کا شیخ الجبل ہوتا وہ باقی لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا اور کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ وہ کب سوتا ہے، کہاں سوتا ہے اور کیا کرتا ہے، اور اسی لیے فدائی اسے ناؤز باللہ انسان کی بجائے زندہ خدا سمجھتے تھے۔ شیخ الجبل کو جب ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ وہ ہلاکو خان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ایک عام سا ہی انسان نظر آ رہا تھا۔ ہلاکو خان نے اسے اور اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا اور ناظرین، یوں منگولوں نے قلعہ الموت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔